جو بھی دشمن ہے میرے رضا کا جل رہا ہے ہمیشہ جلے گا. تو سب مل کے کہیے مسلک اعلی حسرت کا نعرہ, ہاں مسلک اعلی حسرت کا نعرہ لگ رہا ہے ہمیشہ لگے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. حضرات محترم، اسلام دین آسان مذہب ہے. خدا جو اپنے بندوں پر ہر ایک سے زیادہ مہربان رحم کرنے والا ہے، کب پسند فرما سکتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کسی سختی و دشواری میں مبتلا کرے. اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کسی سختی دشواری میں مبتلا کرے. وہ خود ارشاد فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے سہولت چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، وہ تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا. وہ اللہ بندوں پر ان کی قوت و طاقت سے زیادہ بوجھ ہرگز نہیں ڈالتا. فرمایا گیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت کے مطابق. یہ آیت کریمہ ان تمام لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کر رہا ہے، اللہ کتنا سختی کر رہا ہے بھوک پیاس کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنا انسان کے اندر طاقت رہتا ہے سہنے کے لیے اتنا ہی بوجھ اس پر ڈالتا ہوں. اب روزہ بھوک پیاس کی شدت سے دوچار ہونا پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی چھوٹ دے رکھا ہے کہ اگر جس کے اندر طاقت نہیں ہے وہ روزہ نہ رکھے، یا کوئی ایسی پریشانی ہے تو روزہ نہ رکھے. اب آگے بیان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں فرمائی ہیں کہ اور کتنا چھوٹ دے رکھا انسانوں کے لیے، ملاحظہ فرمائیں گے. پس اسلام آسان مذہب ہے. یہ احکام اسلام کا بوجھ نہیں کہ انسان 5 وقت پابندی سے نماز پڑھے، ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے. انسان 5 وقت پابندی سے نماز نہ پڑھے، ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، روزہ نہ رکھے، حج فرض ہو تو نہ کرے. ان تمام احکام پر عمل کرنا تو آسان ہے، یہ صرف مسلمانوں کی کمزوری اور لاپرواہی ہے کہ وہ ان کی پابندی نہیں کر پاتا، جس کے لیے اس کو قیامت کے دن جواب دینا ہوگا. روزہ انسان کی طاقت و قوت کے عین مطابق ہے، یعنی اس میں کس قدر آسانی ہے کہ اب صرف اتنا چاہتا ہے کہ سال میں 1 مہینہ تم اس کے حکم کے مطابق اپنے کھانے پینے اور نفس کی خواہش پوری کرنے کی اوقات بدل دو. وہ بھی 24 گھنٹے کے لیے نہیں بلکہ صرف صبح صادق سے غروب آفتاب تک کے لیے ساری رات کھا سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں. اور یہ پابندی بھی ان لوگوں کے لیے جنہیں کوئی مجبوری نہ ہو، اور اگر مجبوری ہو تو اس مہینہ کے علاوہ دوسرے دنوں میں ادا کر لو، فرمایا گیا. اب روزہ کن لوگوں کے لیے معاف ہے، مطلب کن لوگوں سے روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اگر ایسی حالت میں ہوں. لیکن روزہ کسی حال میں معاف نہیں ہے. اس حالت میں اگر ہوں تو روزہ نہ رکھیں گے، لیکن جب وہ ان کا حال اچھا ہو جائے گا تو پھر جتنا روزہ چھوڑے ان روزوں کی قضا کریں گے. تو کون لوگ ہیں؟ ملاحظہ فرمائیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. پھر جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو
تو اتنے روزے دوسرے دینوں میں رکھ لے۔ پتہ چلا اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر یہ احسان، سہولت، آسانیاں پیدا کی ہے کہ اگر رمضان کے دنوں میں اگر کوئی مریض ہو گیا ہو تو اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن جب ٹھیک ہو جائے تو اور دن میں اس کی روزے کی قضا کر لے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی مسافر ہے تو مسافر پر بھی روزہ فرض نہیں، لیکن اس کی قضا اس پر لازم ہے، اس کی قضا ضرور کرے گا۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور اگر وہ جو لوگ اسے بہت مشکل سے ادا کر سکیں اس کے ذمہ فدیہ ہے کہ ایک مسکین کا کھانا۔ شریعت کے مطابق مجبوریاں تین ہی ہو سکتی ہیں۔ اب اگر آدمی روزہ نہ رکھنے کی تین ہی مجبوری ہو سکتی ہے۔ پہلی مجبوری بیماری، دوسرا مجبوری سفر، تیسرا مجبوری کی قوت نہ ہونا، یعنی ایک دم بزرگ ہو جانا کہ جس سے بھوک اور پیاس ایک دم برداشت نہ ہو۔ یہ تین ہی حالت ہوتے ہیں کہ تین حالت میں انسان کے اوپر سے روزے کا فرض تو معاف ہے لیکن اس کی قضا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پہلا کیا ہے بیماری، دوسرا کیا ہے سفر، اور تیسرا کیا ہے ایک دم بزرگ ہونا، بڑھاپا ہونا۔ آسانی چاہنے والا یہ خدا اجازت دیتا ہے کہ اگر بیماری یا سفر کی حالت ہو تو تم روزے قضا کر سکتے ہو، اور اگر بالکل ہی قوت نہ ہو تو فدیہ ادا کر سکتے ہو، بالکل قوت نہ ہو تو فدیہ ادا کر سکتے ہو۔ مریض کو روزہ قضا کرنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن مریض ایسا ہو کہ روزے کی وجہ سے جس کے بڑھنے کا خطرہ ہو، یا مریض کے ہلاک ہو جانے کا خطرہ، یا اس کی وجہ سے روزہ برداشت نہ کیا جا سکتا ہو۔ معمولی مرض کو مرض نہیں کہا دیا جائے گا۔ کسی کو سردی زکام ہو گیا، اب بول رہا میں مریض ہوں روزہ نہیں رکھوں گا۔ کسی کی آنکھ درد ہو رہی ہے، وہ بول رہا ہے کہ میں مریض ہوں میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ کسی کا کان درد ہو رہا ہو، پیٹ درد ہو رہا ہو، تو یہ معمولی مریض نہیں بلکہ مریض بھی ایسا ہو کہ اس کو کسی ترس خدا یعنی خدا سے ڈرنے والا کسی مسلمان حکیم نے اس کو مشورہ دیا ہے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو تمہاری جان پر آفت آ سکتی ہے، تب وہ روزہ نہ رکھے گا۔ یا تمہاری بیماری بڑھ سکتی ہے تب وہ روزہ نہ رکھے گا۔ اب ایرے گہرے نتھے خیرے کوئی چھوٹا سا بیماری ہو گیا تو اس بیماری کا بہانہ نہیں بنائیں گے، بلکہ ایسا کوئی مریض ہو کہ جس کو مسلمان ڈاکٹر نے حکم دیا، مشورہ دیا ہے کہ تم روزہ اس سال روزہ نہیں رکھو گے، اگر تم روزہ رکھو گے تو تمہاری جان پر آفت آ سکتی ہے یا تمہاری مریض اور بڑھ سکتا ہے، تب وہ آدمی روزہ نہیں رکھے گا۔ اور ایسے ہی روزہ چھوڑنے کے بہانہ نہ بنا لینا سخت گناہ ہے۔ ایسے ہی حیض و نفاس والی عورت بھی روزہ نہیں رکھے گی لیکن اس کی قضا کرے گی۔ حاملہ اور بچے کو دودھ پلانے والی عورتوں کا بھی یہی حکم ہے۔ حیض اور نفاس کی حالت میں تو روزہ رکھنا، نماز پڑھنا جائز ہی نہیں۔ اس حالت کے دنوں کی نماز تو معاف ہے لیکن روزے کا قضا کرنا ہوں گے۔ اب عورتوں کے لیے کہ حیض ہے، نفاس ہے، تو اس میں نماز تو پڑھنا جائز ہی نہیں، اس حالت میں نماز معاف ہے، لیکن اس حالت میں جتنا روزہ چھوٹا ہے جب وہ ٹھیک ہو جائے گی تو جتنا روزہ چھوٹا اتنا روزے کی وہ قضا کرے گی۔ مثال کے طور پر آج ہے 21 اپریل، اب کوئی مسلمان عورت ناپاک ہو گئی، اب 21 اپریل سے لے کر 28 اپریل تک وہ ناپاکی کی عالم میں تھی، اب 21 سے لے کر 28 اپریل تک روزہ چھوٹ گیا ہے، روزہ نہیں رکھ پائی ہے، تو اب اگر 28 کے بعد وہ پاک و صاف ہو گئی، اب جتنا مطلب روزہ باقی ہے اس مہینے کا وہ روزہ تو پورا رکھے گی، لیکن جو روزہ چھوٹا ہے اس روزے کی قضا کرے گی، چاہے عید بعد قضا کر لے یا کسی اور مہینے میں اس کی قضا کر لے، اس کی قضا ادا ہو جائے گی۔ اگر اس طریقے سے نہ سمجھ میں آیا ہو تو مان لیجئے پہلے رمضان سے روزہ تھی، جیسے ہی پہلے رمضان سے روزہ تھی، اب 10 رمضان تک روزہ چلتا رہا، 11ویں رمضان کو اس کو حیض آ گیا،
اب کیا ہوا 11 رمضان کو حیض آ گیا، 11 رمضان سے لے کر 15 رمضان تک وہ ناپاک تھی، تو اس درمیان اس کا 4 روزہ چھوٹا ہے، 12واں 13واں 14واں 15واں 4 روزہ چھوٹا ہے، تو اب 4 روزہ کو نہیں رکھے گی بلکہ 15 کے بعد 16 17 18 یعنی اس مہینے کے پورے روزے مکمل کر لے گی، 15 کے بعد 16 17 18 19 20 21 25 30 تک، تو اب اس کو پورا کر لے گی۔ اب 11 سے لے کر 15 تک جو 4 روزہ چھوٹا ہے اس کو عید بعد پورا کر لے گی، اس کو عید بعد قضا کر لے گی۔ جو بھی دشمن ہے میرے رضا کا جل رہا ہے ہمیشہ جلے گا، تو سب مل کے کہیے مسلک اعلیٰ حسرت کا نعرہ، ہاں مسلک اعلیٰ حسرت کا نعرہ لگ رہا ہے ہمیشہ لگے گا۔